بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ یہ بات کل ہو چکی کہ 40 سال کی عمر مبارک جب ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے نوازا، اور یہ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی بات نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کو اسی عمر مبارک کے اندر نبوت اور رسالت ملی ہے۔ تو یہی ایک حد ہوتی ہے بندے کی، جب جوانی جو ہے یہ آخری مراحل میں ہوتی ہے اور عمر میں وہ پکا اور پختہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس وقت اپنے انبیاء کرام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ یہ بات بھی کل گزر چکی کہ نبوت ملنے کے کتنے عرصے تک آپ خفیہ تبلیغ کرتے رہے؟ 3 سال، یعنی نبوت کا پہلا، دوسرا اور تیسرا سال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے رہے، اور اس خفیہ تبلیغ میں جو لوگ مسلمان ہوئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ السابقون الاولون، پہلے سبقت کرنے والے، اسلام لانے میں سبقت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم نصیب فرمائے۔ تو کل ان میں سے السابقون الاولون میں سے چند لوگوں کا تذکرہ کیا اور چند مرد حضرات کا تذکرہ کیا، لیکن خواتین اسلام وہ بھی اس محاذ پر بالکل پیچھے نہیں ہٹی، مردوں کے شانہ بشانہ رہیں۔ جنہیں صنف نازک کہا جاتا ہے وہ صنف آہن بنی، اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ بلکہ یہ بات بھی کل ہو چکی کہ سب سے پہلی اسلام لانے والی ہی اسلام کی خاتون اول جو ہیں وہ پہلی صحابیہ بھی وہی ہیں، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اور انہی السابقون الاولون میں جو خواتین ہیں ان میں ایک نام نامی، اسم گرامی جو ہے اسلام کی پہلی شہیدہ کا بھی ہے۔ نام کیا ہے ان کا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مالی اعتبار سے بڑے کمزور اور غریب تھے، مفلوق الحال تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خامد ہیں، اور عمار ان کے بیٹے ہیں۔ عمار ابن یاسر اور خود یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، یہ دونوں میاں بیوی اور ان کا بیٹا یہ مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ لوگ غریب غربا تھے، مالی لحاظ سے کمزور تھے، بلکہ یاد ہوگا کہ جب ہرقل نے ابو سفیان سے جو سوالات پوچھے تھے، یاد آ گیا؟ ان سوالات کو ذرا ذہن نشین کریں کہ ایک سوال یہ تھا کہ اس کی دعوت پر پہلے لبیک کہنے والے کون لوگ ہیں؟ امیر لوگ ہیں کہ غریب لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے پہلے غریب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ جواب دیا تو ہرقل نے آگے سے کیا کہا کہ میں نے سابقہ مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، مجھے یہی ملتا ہے کہ ہر سچے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے والے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے
12ویں پارے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وہاں جس وقت نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید کی تبلیغ کی تو قوم کے لوگوں نے آگے سے جو آبجیکشن لگائے، جو اعتراضات کیے، ان اعتراضات کے اندر ایک اعتراض یہ تھا، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ جو آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، لوگوں کے اندر ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی بیچارے وہ خاندان تھا جو انتہائی غریب اور مفلوق الحال خاندان، پھر اس خاندان کے اوپر بڑے بڑے ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھائے گئے۔ حضرت سمیہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ابو جہل نے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ اس کلمے کو، اس دعوت کو چھوڑ دے۔ حضرت سمیہ نے انکار کر دی۔ اس ظالم شخص نے 2 اونٹ منگوائے اور ایک اونٹ کو رسی باندھ کر دائیں ٹانگ سے باندھا اور دوسرے اونٹ کو رسی باندھ کر بائیں ٹانگ سے باندھا اور مخالف سمت یوں کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے کہا کہ اب باز آتی ہو یا ان اونٹوں کو مخالف سمت چلا دو۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ بولنے والا، یہ بات کرنے والا ایسا نہیں ہے جو صرف دھمکی دے دے، یہ بات کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اس پر عمل کرے تو کوئی اس کو پوچھنے والا ہو، نہیں، یہ آل ان آل ہے، یہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ مکے کی زمین پر ہٹ دھرم ہے، چودھری ہے، ضدی ہے، اور سمیہ سمجھتی ہیں کہ یہ جس طرح کا بندہ ہے یہ باز آنے والا بھی نہیں، اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ بھی پہنا سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ سمیہ نے مسکراتے ہوئے کیا جواب دیا کہ ابو جہل، دکھ اور تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ اس جسم کے اندر جان صرف ایک ہے، اس جسم کے اندر جان صرف ایک ہے، اس جسم کے اندر سینکڑوں جانیں بھی ہوتی تو محمد عربی کے کلمے کے اوپر میں ساری کی ساری وار دے۔ پھر اس ظالم شخص نے یہی کیا، ایک اونٹ کو ادھر دوسرے کو مخالف سمت پر چلا دیا، اور پھر یہیں بس نہیں کی، غصہ اس کا یہیں پہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے اماں جی حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ بھی مارا، سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن سمیہ نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ خواتین اسلام، آج یار یہ بات کہنا بڑا ہی آسان ہے، سننا سنانا بڑا آسان ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھیں، سوچیں، آج میری ان 2 انگلیوں کو کوئی پکڑے اور ان کو کوئی ایسے کرے، مجھ سے جو مرضی منوا لے، ہاں، پلاس کے ساتھ میری چھوٹی انگلی کو پکڑے، مجھ سے جو مرضی منوا لے، لیکن وہ کیا چیز تھی جو ان کے انگ انگ میں رچ بس گئی تھی کہ پھر جتنے بھی مصائب آئے ان کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ استقامت ہی رہی، پیچھے نہیں ہٹے۔ انہی سابقون الاولون کے اندر ایک اور خاتون اسلام بھی ہیں، ہاں، تو یہ حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، سب سے پہلے اسلام کے نام پر انہیں شہید کیا گیا۔ انہی خواتین اسلام میں سابقون الاولون میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ہیں، اور یہ باندی ہیں، اور تشدد اتنا کیا گیا ان کے آقا کی طرف سے، ان کے مالک کی طرف سے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اتنا تشدد کہ تشدد کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ اور ابو جہل نے تنزن پھر کہا کہ دیکھو، لات اور عزا نے اس کو نابینا کر دیا، لات اور عزا نے اس کو نابینا کر دیا ہے۔ تو حضرت زنیرہ فوراً بولی، کلا لا تملک اللات والعزا، لات اور عزا تو میرے نفع نقصان پر قادر ہی نہیں ہے، ان کی کیا مجال کہ مجھے نابینا کر سکے۔ جس دن ابو جہل نے یہ طنز کیا، اس رات کو حضرت زنیرہ جو ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں گر پڑی، رو رو کر رب سے بینائی مانگنے لگی، اللہ
اب تک تو مجھے کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی، میرے معمولات ہو رہے تھے، اے اللہ اب اس مشرک اعظم نے یہ طنز کیا ہے کہ اس کی بینائی کو لات اور عزا نے ختم کیا ہے، اے اللہ اب مزہ اسی بات میں ہے کہ تو میری دعا کو قبول کر، اے اللہ میری بینائی کو واپس کر دے۔ یقین کریں، یقین کر لیں کہ اللہ جو ہے وہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اور سننا تو اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے۔ اللہ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں نا ایک مضمون ہے، صحابہ اکرام نے سوالات کیے، اللہ کے نبی نے ان کے جوابات دیے، اور ایسے سوالات کو قرآن مجید ایک لفظ استعمال کرتا ہے، یسألونک، اے میرے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ، چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الیتامى، یتیم بچوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، یسألونک عن المحیض، حیض کے متعلق، یہ اس طرح جتنے سوالات۔ لیکن صحابہ اکرام نے ایک سوال ایسا کیا کہ اللہ رب العزت کو وہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ نے پھر کیا کیا، انداز ہی بدل دیا۔ اللہ نے وہ الفاظ نہیں استعمال کیے یسألونک، وہ سوال تھا اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ نے پھر اس سوال کو لمبا کیا، اور کیا الفاظ ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اَرَبُّنَا قَرِيبٌ فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ہمارا رب قریب ہے کہ ہم سرگوشیاں کر لیں چپکے چپکے، یا ہمارا رب بڑا دور ہے کہ ہم اونچی اونچی آواز سے جواب دیں؟ اے میرے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ جواب دیں فإنی قریب، میں کیا ہوں، بڑے ہی قریب ہوں۔ اللہ بڑا ہی قریب ہے، شاہ رگ سے بھی قریب ہے، سننا اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے۔ سمیع الدعاء، خود کہتا ہے میں دعاؤں کو سننے والا ہوں، ہاں، مجیب الدعوات، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، خود کہہ رہا ہے کوئی مجھے پکارنے والا پکارے تو صحیح، پھر دیکھو کہ میں اس کی پکار کو کیسے پورا کرتا ہوں۔ تم کو یہ گلہ ہے کہ ملتا ہمارا مدعا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، دیکھ کر بندے کی یہ بے نیازی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں۔ آج ہم شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، رب ساڑیاں سندا نہیں جی، رب نے میری سن لی، ہن سنی ہے، رب میری سنتا نہیں ہے۔ اوہ اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی تھی اور شیطان کی بھی قبول کی تھی، اس نے کہا تھا اللہ مجھے قیامت تک جو ہے نا وہ مہلت دے دے، زندگی دے دے، اللہ نے پھر اس کی دعا کو قبول کیا کہ نہیں؟ ہم تو اس کے محبوب کے امتی ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہیں تو اس کے محبوب کے امتی نا، تو اس لیے ایسے شکوے رب کے ساتھ نہ کیا کریں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ حقیقت بات یہ ہے، اکثر میں تو کہتا ہوں ہم دعا مانگتے ہی نہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ بڑے ضروری کام میں لگے ہوئے ہوں، کوئی ایک بندہ آ جائے، اس کی حالت دیکھ کر آپ اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کی بات کو سننے لگتے ہیں، تو آپ اپنا کام چھوڑ کر اس کی بات سن رہے ہوں، اس کے موبائل پر گھنٹی آ جائے اور وہ فون سننا شروع کر دے، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ہاں، خوش ہوں گے کہ غصہ آئے گا کہ یار میں اس کی طرف متوجہ ہوں اور یہ کہیں اور متوجہ ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رٹے رٹائے جملے بول دیتے ہیں، خیالات کہیں اور گئے ہوتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے نہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ دعا مانگی جائے نا تو اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتی۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، جس وقت ملتزم پہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک نابینا بندہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری آنکھاں واپس کر دے، یا اللہ میری بینائی دے دے، یا اللہ مجھے بینا کر دے، دعا کر رہا ہے۔ حجاج تھوڑی دیر اس کے پاس کھڑا ہوا، اس سے پوچھا کتنی دیر ہو گئی یہ دعا کر رہے ہو؟
کہا جی اتنے دن ہو گئے ہیں دعا کر رہا ہوں یا اللہ مجھے بینائی دے دیتے، پھر بینائی نہیں آئی؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے جانتے ہو کون؟ کہا نہیں میں تو نابینا ہوں۔ اپنا تعارف کروایا، کہا میں حجاج ابن یوسف ہوں۔ اب نام سن کے ہی وہ بیچارہ کانپ گیا کہ خیر نہیں۔ کہتا ہے میں حجاج ابن یوسف ہوں، اور میری بات سنو دھیان سے، میں طواف شروع کرنے لگا ہوں، 7 چکر لگانے تک، میرے 7 چکر پورے ہونے تک اگر تیری بینائی واپس نہ آئی تو تیری گردن میں اتار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ ہاں، اور ان کاموں کے اندر حجاج ویسے بھی بڑا مشہور تھا۔ ہاں، اب تو وہ بیچارہ نبینا گڑ گڑایا اور سٹ پٹایا، یا اللہ پہلے تے اکھاں نوں روندا پیا سا تے ہن زندگی تو ہاتھ دھونے لگا ہوں۔ اب اس نے اتنی گڑ گڑا کر دعا مانگی، اتنی گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ 7 چکر پورے ہونے سے پہلے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ حجاج نے پھر اسے کہا، اس نے کہا پہلے تم دعا مانگ ہی نہیں رہے تھے، اب تم نے دعا مانگی ہے، دیکھو پوری ہوئی ہے۔ یہی حال ہوا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ پہلے اتنی مجھے ضرورت نہیں تھی آنکھوں کی، اب اس مشرک اعظم نے اتنا طنز کیا ہے کہ لات اور عزا نے تیری بینائی ختم کی ہے، یا اللہ اب تو بینائی کا واپس آنا ضروری ہے۔ یہ دعا کر کے سوئی ہیں تو صبح اٹھی ہیں تو اللہ نے ان کی بینائی جو ہے وہ واپس کر دی۔ تو یہ خواتین اسلام ہیں جنہوں نے بالکل ابتدائی حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ پہلے 3 سال جو ہیں یہ خفیہ تبلیغ ہوتی رہی اور یہی لوگ مسلمان ہوتے رہے، اور ان کے اندر زیادہ تعداد جو ہے حضرت صدیق اکبر کی محنت سے وہ آتے رہے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دعوت اسلام جو ہے وہ قبول کرتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔ جب 3 سال پوری ہو گئی دعوت، اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو پھر آپ پر جب یہ حکم نازل ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے۔ صفا پہاڑی اب تو وہ نام ہی رہ گیا ہے، دیکھنے میں آتی ہے لیکن وہاں تک رسائی نہیں ہے، وہ تو اب کافی نیچے ہو چکی ہے، تو اب جو ہے 2-3 منزلہ عمارت بن چکی ہے، اب وہ صرف شیشے سے یا اوپر سے نظر ہی آتی ہے۔ لیکن اس وقت جو نقشہ تھا، شاید پہاڑی اس وقت بلند ہو، اب کاٹ دی گئی ہو، یہ اللہ ہی جانتا ہے، جو بھی بہرحال اس وقت نقشہ یہ تھا کہ پہاڑی کافی اونچی تھی، اور پہاڑ اور پہاڑیاں ہوتے بھی اونچے ہی ہیں۔ تو آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحہ کا جملہ بولا، اور پھر خاندانوں کے نام لیے، اے بنی عدی، اے بنی مخزوم، اے بنی امیہ، ایک ایک خاندان کے نام لیے اور نام لے کر ان کو بلایا۔ اور یا صباحہ کا جملہ اس وقت بلایا جاتا جس وقت بڑا کوئی ایمرجنسی کام ہوتا، بہت ضروری کام، اس وقت یہ جملہ بولا جاتا اور سب کو متوجہ کیا جاتا۔ اب بلانے والی شخصیت بھی کون ہے؟ جو صادق اور امین کے نام سے پورے مکے میں مشہور ہے، جس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، اور یہ بلا رہے ہیں۔ 40 42 43 سال کی زندگی گزر چکی ہے، آج تک کسی کو اپنے ذاتی کام کے لیے بلایا نہیں ہے۔ 43 سالوں میں پہلی دفعہ جس وقت مکہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے بلایا، بھاگم بھاگ لوگ آئے، جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، ان کی بات کو سن کے آؤ کہ کیا کہنا چاہتے۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سارے آ گئے تو انہیں پوچھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اتنا لمبا عرصہ جو میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ مجھے تم نے کیسا پایا ہے، سچا پایا یا سچ کے علاوہ؟ جھوٹا تو اب یہاں کہا بھی نہیں جا سکتا، سچا پایا یا سچ کے علاوہ؟ تو جواب کیا آیا؟ جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا ما وجدناک الا حقا۔ جب بھی آپ کے منہ مبارک سے بات سنی، جب بھی اس زبان مقدس سے الفاظ نکلے تو سچ ہی نکلا ہے، سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلا۔
آپ نے اپنی اس بات کو مزید پکا کیا. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں، میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر جرار آ رہا ہے اور وہ لشکر جرار جو ہے وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کو مان لو گے؟ اکثر لوگوں نے کہا مان لیں گے. کچھ جو ہے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ دیکھ کے واقعی کوئی لشکر آ رہا ہے کہ نہیں، لیکن پیچھے تو کوئی بات نہیں تھی، آنکھیں مل مل کے دیکھ رہے ہیں لیکن لشکر نظر نہیں آیا. لیکن وہ چڑھنے والے بھی اور نیچے والے بھی سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا. اچھا فرمایا ٹھیک ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی. مکے والے نبوت اور رسالت کے قائل تھے، مکے والے نبوت اور رسالت کے قائل تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے تھے، قائل تھے ان چیزوں کے. کہا ٹھیک ہے جی پھر اگلی بات کرو. فرمایا آج تک جو اس زبان سے سچ سنا ہے تو آج پھر ایک اور سچ سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہاں کروں کہ اس موقع پر جب آپ دعوت توحید دینے لگے ہیں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ نہیں دکھایا، چاند کو دو ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا، پتھریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دکھایا، اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ ان کے سامنے کیا پیش کیا ہے؟ اپنا کردار، کہ تمہارے اندر میرے بچپن کے دوست بھی موجود ہیں، میرے لڑکپن کے یار بھی موجود ہیں، میرے جوانی کے ساتھی بھی موجود ہیں، اور لڑکپن اور جوانی کے ساتھیوں سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. یہ ہے میری نبوت والی سفید چادر، بتاؤ اس کے اوپر کوئی داغ اور دھبا تمہیں نظر آتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ ایک اللہ کے سچے نبی کو ہی زیب دیتا ہے، اور کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. ہاں موضوع تو نہیں ہے، موضوع آ جائے گا انشاءاللہ یہ مستقل ختم نبوت کا. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی بے ایمان ملعون، آپ اس کی سیرت بھی پڑھیں، بالکل انہوں نے نقل ماری ہے. جس طرح ہمارے ہاں سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں. جو بڑی ضخیم کتاب لکھی اس کے بیٹے نے لکھی، اس کا نام سیرت المادی رکھا. سیرت المادی یعنی اپنے باپ کی سیرت، اور پھر انداز بھی وہی ہے، بیان کیا مجھ سے میری والدہ صاحبہ نے، پھر آگے سے وہ اپنے باپ کی بات کر دی، بیان کیا حکیم نور الدین نے، بیان کیا فلاں نے، یعنی راویوں کے نام لے کر سارا وہی انداز. چونکہ اسلام کے متوازی انہوں نے ایک اسلام بنایا. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ہے جگہ، اور بھی 2-3 ساتھی اٹھ کے آگے آ جائیں، آگے جگہ دیکھ لیا کریں. آپ لوگ شیخ صاحب بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کھلے ہو کے بیٹھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مرزا غلام احمد قادیانی اس کی سیرت المادی یعنی اپنے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جن کو پڑھ کر بندہ الامان والامن. حدیث پاک میں ہے پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غیر محرم عورت نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ بے ایمان ایسا تھا کہ نوجوان لڑکیاں غیر محرم اس کی ٹانگوں کو دبایا کرتی تھی. یہ بیٹا خود لکھ رہا ہے کہ میرا باپ یہ کام کرتا تھا. بڑی گندی سیرت. استاد چنوٹی صاحب اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ اس بے ایمان کو نبی ماننا تو دور کی بات، مسلمان ماننا بھی دور کی بات، مرزائی آ جائیں میرے سامنے اس کو شریف انسان ہی ثابت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے کردار کو پیش کیا کہ میں نے 40-43 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، اور یہ ایک لمبا زمانہ ہے، کوئی چیز دیکھی جی کوئی نہیں دیکھی. تو پھر آپ نے فرمایا اللہ کا نبی ہوں. ٹھیک ہے جی اللہ کے نبی ہیں تو اپنی بات کریں. فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب یہ جملہ جو ہے یہ غور طلب ہے.
شاید آپ کو پتہ ہو، وہ ہمارے ملک کے اندر آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا نا، تو اس حملے سے پہلے اور اس حملے کے بعد ہمارے ملک کی تاریخ بدل گئی۔ اس حملے سے پہلے 2-4 دن وہ لوگ جو مجاہدین تھے، اس حملے کے بعد وہ سارے دہشت گرد بن گئے، وہ ساری ٹرمز ہی بدل گئی، ماحول ہی سارے بدل گئے۔ یہاں بھی یہ ہوا کہ اس 4 لفظی دعوت نے پوری کی پوری کایا پلٹ دی اور پورے کے پورے مکے کا ماحول بدل دیا۔ دعوت کے الفاظ کتنے ہیں؟ لا، یہ چاروں میں نے الگ الگ کر کے لکھے۔ پہلے دن کی دعوت لا 1، الہ 2، الا 3 اور اللہ یہ 4۔ یہ 4 لفظی دعوت آپ نے پیش کی ہے۔ اب آپ ان لفظوں پر غور کریں۔ اس 4 لفظی دعوت کے اندر کسی کے معبود کا نام ہے؟ لات کا نام، منات کا، عزا کا، حبل کا، کسی کا نام نہیں ہے۔ کسی کو نام لے کر اس 4 لفظی دعوت کے اندر گالی نہیں دی گئی، برا بھلا نہیں کہا گیا، تنقید نہیں کی گئی، کسی کو جھوٹا نہیں کہا گیا، کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف اس کے اندر کسی کا نام تک نہیں لیا گیا۔ یہ 4 لفظی دعوت ہے۔ اس 4 لفظی دعوت کو سن کر نتیجہ کیا نکلا؟ حالات سارے بدل گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، دوست تھے وہ دشمن بن گئے، اور صادق اور امین کہنے والے جھوٹا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کذاب کہنے لگ گئے، جادوگر کہنے لگ گئے، بکواس کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ بھائیو اس دعوت پر غور کریں۔ سیرت النبی کا خلاصہ ہی یہی ہے۔ اس 4 لفظی دعوت پر آپ غور کریں کہ اس 4 لفظی دعوت کے اندر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آپ منوانا چاہتے تھے کہ لوگوں مجھے مانو؟ وہ تو مان چکے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے، عبداللہ اس کے والد کا نام ہے، عبد المطلب اس کے دادا جی ہیں۔ وہ تو اس بات کو نہیں منوانا چاہتے تھے، اپنی ذات کو۔ تو کیا اس دعوت کے اندر آپ اللہ کی ذات کو منوانا چاہتے تھے؟ جی، اللہ کی ذات کو تو یار وہ پہلے ہی مانتے تھے کہ نہیں؟ وہ مشرکین مکہ نہیں تھے، مشرکین مکہ تھے۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے۔ 11واں پارہ ہے، دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے میرے محبوب ان سے پوچھو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ من یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اس ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ میرے محبوب آپ مکے کے ان مشرکوں سے پوچھیں۔ قرآن مجید جواب خود دیتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے محبوب جب آپ یہ سوال کریں گے تو جواب آئے گا کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کی صفتوں کو بھی مانتے تھے، اللہ کو رازق بھی مانتے تھے، اللہ کو مالک اور خالق بھی مانتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے میرے محبوب پوچھو ان سے، من بیدہ ملکوت کل شیء، پوچھو ان سے کہ کس کے ہاتھ کے اندر ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ پوچھو ان مکے کے مشرکوں سے، وہو یجیر ولا یجار علیہ، پوچھو ان سے وہ کون ہے جو پکڑ لے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، جس کو وہ چھوڑ دے اس کو پکڑ لا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ فسیقولون للہ، جب آپ یہ مکے کے مشرکوں سے سوال کریں گے تو مکے کے مشرک جواب دیں گے کہ یہ کام کرنے والا ایسی بڑی تگڑی ہستی جس کے ہاتھ کے اندر ہر چیز ہے اور جو پکڑ لے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، مکے کا مشرک کہے گا کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس کے باوجود وہ مشرک ہیں، بلکہ قرآن مجید نے بتایا کہ 2 جگہوں پر وہ پکے مواحد تھے، 2 جگہوں پر پکے مواحد تھے، وہاں تو شرک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ کیا؟ ایک جگہ کون سی ہے؟
قرآن بتاتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اے محبوب جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں نا، کشتیوں میں، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کشتی اگر بھنور میں پھنس جائے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو کشتیوں کے اندر پکارتے نہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، پھر جب ہم ان کو نجات دے دیں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، باہر نکل کے پھر وہ شرک کرتے ہیں، فلاں حضرت نے کرم کیا ہے تو فلاں نے ہماری کشتی پار لگا دی۔ مکے کے مشرک یہ کہتے ہیں، سمندر کے اندر کشتی میں بیٹھے ہوئے دریا میں کہتے ہیں کہ کشتیاں پار لگانے والا کون ہے؟ مخلصین لہ الدین، وہاں وہ مخلص ہو کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتے۔ بلکہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یقیناً پچھلے حضرات جو شامل تھے کورسز میں انہیں یاد بھی ہوگا، مکہ فتح ہو گیا، ایک بندہ جو ہے، باقی تو بہت سارے لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ قرآن کے لفظ ہے نا یدخلون فی دین اللہ افواجا، مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ فوجوں کی صورت میں، قبیلوں کی صورت میں مسلمان ہوئے، کچھ مسلمان نہیں ہوئے، پناہ لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی جو بندہ جو ہے بیت اللہ کے اندر آ جائے فہو آمن، اس کو کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے فہو آمن، اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو معاویہ کے باپ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے فہو آمن، وہ امن والا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ان ساری باتوں کو نہیں مانتا، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری خیر نہیں ہے، میں تو بیت اللہ میں بھی چلا گیا تو مجھے وہاں بھی کسی نے نہیں چھوڑنا، میں نے گھر کا دروازہ بھی بند کر لیا، مجھے کسی نے معاف نہیں کرنا، میں ابو سفیان کے گھر، یہ اس کا اپنا گمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کیوں نہیں معاف کرنا؟ اس لیے کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، اکرمہ نام ہے، دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ساحل پر پہنچے، کشتی تیار ہے، چلنے والی ہے، اشارہ کر کے روکا، کہا کہ مجھے بھی اس میں سوار کر لو، سوار کر لیا۔ ادھر یہ کام ہو گیا، پیچھے جو ہے اکرمہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ مجھے پہچانتے ہیں؟ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے، صحابہ پاک فرماتے ہیں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کبھی آنکھ اٹھا کر کسی عورت کی طرف نہیں دے، کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتا، نگاہیں نیچی ہیں، میں نہیں جانتا، یا رسول اللہ میں ابو جہل کی بہو اور اکرمہ کی بیوی ہوں، اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے جی آیا نا، اور بات، کہا جی میرا خامد جو ہے بھاگ گیا ہے، تو خامد جو ہے آپ مہربانی کریں اسے پناہ دے دیں۔ بھائی ہم نے دے دی ہے پناہ کہ جو بندہ اپنے گھر میں آ جائے دروازے بند کر لے، پناہ۔ یا رسول اللہ وہ بھاگ گیا، چلا گیا، وہ کہتا ہے میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے رسول اللہ کو کتنی تکلیفیں دی ہیں، صحابہ اکرام کو کتنی تکلیفیں دی ہیں، میرا باپ جو ہے وہ ہر موقع پر تعزیتیں دینے والا تھا، یا رسول اللہ اس لیے وہ بھاگ گیا ہے، اگر آپ انہیں اسے امن دیا تو پھر ایسا کریں میں جاتی ہوں، جا کر آپ کا پیغام اسے دیتی ہوں ڈھونڈ کر، لیکن اس نے ماننا کوئی نہیں، آپ مہربانی کریں کوئی نشانی دے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک، اپنی کملی اتاری اور اپنی چادر بطور نشانی دے دی۔ اکرمہ کی بیوی پوچھتی ہے اکرمہ کی در، جی اس گلی سے اس گلی سے ادھر سے، وہ باہر نکل گئی، کرتے کرتے پتہ چلا ساحل پر پہنچ۔ اب یہ بھاگتی ہوئی ساحل پر جا رہی ہے اور کشتی جو ہے وہ ساحل کو چھوڑ کر دریا اور سمندر کے اندر ہے، اور جس وقت کشتی درمیان میں پہنچی کشتی ہچکولے کھانے لگ پڑی۔ اکرمہ کہنے لگا لات اور منات کو، عزا اور ابل کو پکارنے لگا، ملا کہنے لگا نا خبردار، یہ جن کو تو پکار رہا ہے یہ ادھر مدد کے لیے نہیں پہنچتے، یہ مدد کے لیے ادھر نہیں پہنچتے۔ ہمارے استاد اس موقع پر ایک جملہ کہتے تھے، آج کے نوجوانوں کو یا بچوں کو اس جملے کی سمجھ نہیں آئے۔ استاد کہتے تھے کہ جنہاں تو پکار دا پہ ایک کھوپے دے پیڑے نے، ہاں کھوپے دے، یہ اس وقت کی بات ہے، رفاقت کو صحیح سمجھ آئی، یہ اس وقت کی بات ہے جب بیلوں کے ساتھ جو ہے نا کاشتکاری ہوتی تھی، ٹریکٹر نہیں تھے،
تو بڑے بڑے تگڑے بیل، جس وقت یہ دھان کی فصل، چاول کی فصل کاشت کرنا ہوتی تو وہ کدو کے اندر جس وقت ہل چلاتے نا، اس وقت ان بیچارے بیلوں کی شامت آ جائے۔ بڑے بڑے تگڑے بیل جو ہے وہ اس کھوبے کے اندر آ کر، اس کدو کے اندر آ کر بیچارے وہ بیٹھ جایا کرتے۔ استاد کہتے تھے کہ ملا نے کہا جن کو تو پکار رہا ہے یہ یہاں مدد کو نہیں پہنچیں گے، یہاں صرف مدد کرے گا تو صرف اللہ کرے گا، اللہ کو پکار۔ اکرمہ کا ہوش ٹھکانے آئی، کہنے لگا ہیں یہی تو جھگڑا تھا محمد کا ہمارے ساتھ، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ اللہ کے ولی یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے نبی کا اس لیے نام لیا کہ مکے کے اندر جو 360 بت پڑے ہوئے تھے ان کے اندر حضرت اسماعیل کی شبیہ موجود ہے، ان کے اندر حضرت اسماعیل کی شبیہ موجود ہے۔ بابا حابیل اس کا حبل نامی بت وہاں موجود ہے، اللہ کے ولیوں کے اور اللہ کے نبیوں کے بت بنا کے رکھے۔ کہا اس کا بھی تو یہی جھگڑا ہے، ایسا کرو اگر یہی بات ہے نا کہ یہ ادھر مدد نہیں کر سکتے تو پھر مجھے جو ہے نا مہربانی کرو واپس بھیج۔ جس بات کا جھگڑا ہے وہ مجھے سمجھ آ گئی، ادھر یہ باتیں کشتی میں ہو رہی ہیں اور ادھر سے اکرمہ کی بیوی سال پہ پہنچ کے وہی رسول اللہ کی چادر مبارک ہلا ہلا کے کہہ رہی ہے اکرمہ واپس آ جاؤ، اکرمہ واپس آ جاؤ، اللہ کے نبی تمہیں پناہ دے چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بہرحال یہ پھر کیا ہوا، اکرمہ واپس آ گئے۔ جس وقت واپس آئے اسلام قبول کر لیا، رو بھی رہے ہیں ہزاروں قطار، یا رسول اللہ میرے باپ والے وہ سارے کام ان کا مجھ سے بدلہ تو نہیں لیا جائے؟ فرمایا ادھر تو جو ڈائریکٹ بھی کرتا ہے نا، اسلام کی یہ خوبی ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو پہلے والے سارے گناہ جو ہے وہ ختم کر دیتے۔ یہاں اسلام میں نہیں ہے کہ کرے کوئی تو بھرے کوئی، آپ مسلمان ہو، آپ ہمارے بھائی بن چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ خوش ہو کر باہر نکلتے ہیں، اب صحابہ اکرام کے اندر بات ہے، اوے اکرمہ جا رہے ہیں، اکرمہ مسلمان ہو گیا۔ دوسرے پوچھو کیڑا اکرمہ؟ او اکرمہ بن ابو جہل، ابی جہل جو ہے اس کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا۔ اکرمہ واپس آ جا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ دیں کہ آج کے بعد کوئی بھی مجھے اکرمہ بن ابو جہل نہ کہے، کوئی بھی بندہ مجھے اکرمہ بن، میرے باپ کی نسبت سے کوئی بندہ مجھے نہ بلائے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، ان شانئک هو الابتر، محبوب تیرا دشمن جو ہے اس کا میں نام و نشان مٹا دوں گا، تیرا نام و نشان، تیرا ذکر خیر، ورفعنا لک ذکرک، تیرا تو ذکر اتنا بلند کروں گا کہ قیامت نہیں، قیامت کے بعد بھی تیرے ذکر ہو رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اکرمہ نام کے تو کئی بندے ہیں، کیسے جو ہے نا ہم بلائیں؟ فرمایا آج کے بعد تم کہو گے اکرمہ بن اسلام، اسلام کا بیٹا اکرمہ۔ ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دو جگہوں پر پکے مواعد تھے، ایک یہ کہ کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ قسم کھا کے کہتا ہوں باوضو ہوں، کسی پر تنقید مقصد نہیں، اگر یہ بات میں نہیں کروں گا قیامت والے دن آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا، تنقید مقصد نہیں، صرف اصلاح عقیدے کی اصلاح جو ہے وہ مقصد ہے۔ مکے کا مشرک تو یہ کہے کہ کشتیاں پار لگانے والی ذات اللہ کی ہے، اور پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یہ کہے کہ اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دیں، پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ مسلمان تھے تو پھر دنیا کے اندر مشرک کوئی بھی نہیں۔ قرآن جنہیں مشرک کہہ رہا ہے، پتہ چل گیا کہ اگر شرک والا عقیدہ مکے کے مشرک کے اندر ہو تب بھی وہ مشرک، پاکستان کے کسی فرد کے اندر ہو تو تب بھی وہ مشرک۔ یہ آج اسلام کے متوازی اسلام بنایا۔ معین الدین چشتی میری پار کر دیو کشتی، بہاول الحق میرا بھی بیڑا دیو تک، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیا ہیں بھائیو؟ یہ عقیدے قرآن کے منافی۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے بتایا جہاں وہ پکے مواعد تھے، جس وقت عورت کو امید لگ جاتی بچے یا بچی کی، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، 9واں پارہ ہے اور سورۃ الاعراف کا آخری رکوع شروع ہو رہا، قرآن مجید نے وہ سارا نقشہ کھینچا۔ حملت حملا خفیفا فمرت به، جس وقت عورت کو اللہ نے امید لگا دی، چلتی پھرتی رہی، گھر کے کام کرتی رہی،
فلما اثقلت، جس وقت آخری مہینے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پیدائش کا وقت جو ہوتا ہے نا، عورت بیچاری کے لیے موت و حیات کی کشمکش کا وہ وقت ہوتا ہے، بڑا سخت وقت ہوتا ہے۔ فرمایا فلما اثقلت، جس وقت بالکل آخری مہینے شروع ہو گئے، آخری ایام، دعوا اللہ ربہما، وہ میاں اور بیوی دونوں تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کیا؟ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں ٹھیک ٹھاک بیٹا دے دیا، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے معذور نہ ہو، صالحا ٹھیک ٹھاک، یہاں نیک والا معنی نہیں، ٹھیک ٹھاک بیٹا دیا نا، لنکونن من الشاکرین، اے اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کا مانگا تھا، فلما آتاہما صالحا، اسی طرح کا بیٹا ہم نے دے دیا، نیک اور پاک اور صالح۔ فرمایا جس وقت وہ بیٹا ہم نے دے دیا، پھر کیا ہوا؟ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جس بیٹے کو ہم نے دیا تھا پھر اسی کے اندر شریک کرنے لگ گئے کہ فلاں حضرت نے مہربانی کی ہے، فلاں قبر پر گیا ہوں، فلاں حضرت نے مہربانی کی ہے۔ تو اولاد دینے والا کون ہے؟ قرآن مجید۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، بڑے اونچے اللہ کے ولی تھے۔ آج ان کے دربار کے ساتھ بیری کا درخت ہے، نیچے جو ہے چادریں بچھائی ہوئی ہیں، اور نیت کیا ہے کہ بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا اور پتا گرے گا تو بیٹی، کتنی دیر تک، اور اتنا کالا اور اندھا قانون اس وقت، اب کی بات نہیں، شاید اب بھی ہو، مجھے معلومات نہیں، اس وقت چونکہ میرے استاد ادھر ساتھ ہی تھے تو میں ان سے ملنے گیا تو وہ مجھے لے گئے، تو استادوں نے بتایا کہ یہاں یہ ہے کہ عورتیں نوراتے کے لیے، چلے کے لیے گھر سے آتی ہیں، اور قانون یہ ہے کہ جس عورت نے یہاں چلے کے لیے، نوراتے کے لیے آنا ہے، وہ پھر خامد یا اس کا بھائی جو بھی محرم آئے گا اسے چھوڑ کر واپس چلا جائے گا، وہ اکیلی ادھر رہے۔ حج کے سفر کے لیے تو اکیلی جائے نہیں عورت، تو وہاں نوراتے اور چلے کاٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ شرکیہ عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ اس 4 لفظی دعوت کے اندر اللہ کی ذات بھی نہیں منوانا چاہتے، اپنی ذات بھی نہیں منوانا چاہتے، اللہ کی صفات بھی نہیں منوانا چاہتے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں وہ پہلے ہی مانتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر یہ ساری باتیں اہل مکہ مانتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کیوں ہو گئی؟ حالات سارے کیوں بدل گئے؟ سب سے پہلے پتھر مارنے والا سگا چچا ہے، ابو لہب ہے، کہہ رہا ہے تبًّا لک یا محمد، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اے محمد تو تباہ و برباد ہو جائے، اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط لفظ بولا، برا لفظ بولا، تو اللہ کی غصے کو جوش آیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب یہ میرا اور آپ کا سودا ہو چکا ہے، زمین پر آپ نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا، آسمانوں پر میں اللہ آپ کا گلہ برداشت نہیں کروں۔ یہ کہہ رہا ہے نا تبًّا لک یا محمد، اللہ نے جواب دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، فرمایا میرے پیغمبر کے ہاتھ کیوں ٹوٹے؟ یہ تو انگلی اٹھتی ہے ان ہاتھوں کی تو اللہ تعالیٰ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ٹوٹے تیرے دونوں ہاتھ، بلکہ دونوں ہاتھ نہیں ٹوٹے، فرمایا تبا تو خود بخود تباہ و برباد ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہوا جی، یہ بندہ تباہ و برباد ہوا۔ تو آج کا جو سبق چل رہا ہے، آ جائیے اس کی طرف، کہ یہ ایک 4 لفظی دعوت تھی۔ اس دعوت کے بعد کیا ہو گیا؟ اپنے بغانے ہو گئے، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو رقیہ اور ام کلثوم، اسی ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے گھر تھیں، ان دونوں کو طلاقیں دی گئی، مارنے والوں پر ظلم و تشدد کیا گیا۔ یہ کل کا مضمون شاید آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 4 لفظی دعوت کے جواب میں آپ پر پھر الزامات کی بارش ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ساحر ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے مجنوں ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کذاب ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے۔
یہ سارے کے سارے وہی جو پہلے صادق اور امین کہتے تھے، اب جو ہے وہ مجنون، پاگل اور دیوانہ کہہ رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی دعوت تھی۔ اس 4 لفظی دعوت کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے یہ مکے کا شہر بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ تو اس 4 لفظی دعوت پر غور کریں، اور میں نے یہ ساری بات لکھ دی ہے کہ اس 4 لفظی دعوت کے اندر کسی کے معبود کا نام نہیں ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا، کسی پر تنقید نہیں کہی گئی، اور کسی کو گالی نہیں دی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے یہ دوسرا لفظ جو ہے نا، یہ سارا مرکز ہے الہ کا۔ یہ الہ کا معنی سمجھ آ جائے تو ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ اب انہیں پتا تھا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بیت اللہ کے اندر 360 پڑے ہیں ان کی تو نفی ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ عقیدہ بنائیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اے محمد، بڑی عجیب بات کرتا ہے، ہم نے تو تقسیم کیے ہوئے ہیں، یہ کھوٹی قسمت کھری کرنے والا ہے، یہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور تو کہتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ سارے کام جو کرتے ہیں کیا وہ اکیلا اللہ کرتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیز تو بڑی عجیب ہے۔ مانتے ہیں کہ وہ اکیلا ہی کرتا ہے، وہ بڑا جو ہوا، لیکن یہ جن کو ہم پکار رہے ہیں نا، یہ بھی کوئی غیر نہیں ہے، یہ بھی اس کے اپنے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس کے اپنے ہیں، حضرت اسماعیل اس کے اپنے ہیں، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ اس کے اپنے ہیں۔ بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے، اس نے چھوٹے کام اپنے ان پیاروں کے ذمے کر دی۔ ان کو پتا تھا کہ اس بات کا اقرار کر لیں تو یہ ساری چیزوں کی کیا ہو جائے گی؟ یہ نفی ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے آگے سے الزامات کی بچھاڑ کر دی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ پتھر مارنے والا سگا چچا تھا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹیں گے اور یہ تباہ و برباد بھی ہو۔ یہ جو ہے پہلے دن کی اعلانیہ دعوت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ دعوت شروع کی، اگلا متصل حکم پھر دوسرا آ گیا، فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے میرا پیغمبر، اب کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اعرض عن المشرکین، اب جو ہے مشرکوں سے اعراض کیجئے اور مسئلے کو ٹکا کے بیان کیجئے۔ فاصدع، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ایک خاندان کو بلایا، ان کی دعوت کی گئی، اور دعوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی یہ دعوت پیش کی۔ پہلی دفعہ جب دعوت کی گئی تو رسول اللہ نے خاندان کے لوگوں کو بلا کر یہی دعوت پیش کی، فرمایا کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے گا، میرا ساتھ دے گا؟ سارے چپ ہے۔ یہی بڈھا ابو لہب جو ہے اس وقت بھی بولتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سخت لفظ کہتے ہیں۔ تو بہرحال جس وقت اب یہ دعوت چل پڑی، سابقون الاولون تو وہ لوگ تھے جو پہلے ہی مان چکے تھے۔ اب یہ دعوت جو ہے یہ عام ہو گئی، اور عام اتنی ہوئی، اتنی دعوت بڑھی کہ اب لوگ جو ہے اعلانیہ صحابہ اکرام آگے دعوت دینے لگے۔ شروع میں تو مکے والوں نے اس کو بڑا ہلکا سا لیا، کوئی بات نہیں، نوجوان ہے، چند دن تک یہ جوش جذبہ ہوگا، اس کے بعد ختم۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ایک اور پریشانی انہیں لاحق ہوئی، وہ یہ کہ حج کا موسم آ گیا۔ اب حج کے اندر تو چاروں طرف سے لوگوں نے آنا ہے، اور چاروں طرف سے جس وقت لوگ آئیں گے، اس کی دعوت کو سنیں گے، لازمی بات ہے کہ کچھ اس کی دعوت کو قبول کریں گے، کچھ رد کریں گے۔ اب جس وقت وہ اپنے علاقوں میں جائیں گے تو اس کی دعوت تو ان کے علاقوں کے اندر بھی چلی جائے گی۔ یہ کام خراب ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا ہوا؟ ایک مجلس منعقد کی گئی۔ مجلس کے اندر یہ سوچا گیا کہ اس دعوت کو روکنا ہے، حاجیوں کو بچانا ہے، کریں تو کیا کریں، اس کی تدبیر کیا کریں۔ یہ میٹنگ ہو رہی، ولید بن مغیرہ اس میٹنگ کا سربراہ ہے، اس مجلس کا سربراہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، یار بتاؤ
کوئی ایک ایسی بات طے کر لیں آپس کے اندر کہ سب کی زبان پر ایک ہی بیان ہو۔ یہ پولیس جب پکڑتی ہے نا تو الگ الگ کر کے بیان لیتی ہے، وہ اس میں کئی جھوٹ پکڑے جاتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ابھی ہم مل کر بیٹھ کے طے کر لیں کہ ہم نے لوگوں کو، آنے والوں کو کیا کہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں کوئی اور کہہ رہا ہوں، یہ کوئی اور کہے، وہ کوئی اور کہے، اس طرح تو کام جو ہے وہ ہمارا اپنا مشکوک ہو جائے گا۔ بیٹھیں اور بیٹھ کر طے کر لیں کہ آنے والے لوگوں کو کیا کہنا ہے اس کے متعلق۔ ایک رائے آئی کہ آپ جی اس کو جو ہے نا کہہ دیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ ولید نے کہا نہیں، اس کی کلام کے اندر اتنی شرینی ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ پہلے سے اس کو جانتے ہیں، مکے والے بھی جانتے ہیں۔ جب ہم اس کے متعلق یہ پراپوگنڈا کریں گے کہ جھوٹا ہے، مکے والے ہی ہمیں جھوٹا کہیں گے کہ اس نے تو آج تک جھوٹ بولا نہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں، کوئی اور بات جو ہے تلاش کرو۔ کہا کہ یہ مجنوں اور دیوانہ ہے، ہم سارے یہ طے کر لیتے ہیں، آنے والوں سے کہیں گے اس کی باتوں کی طرف دھیان نہ کریں، یہ مجنوں اور دیوانہ ہے۔ ولید کہنے لگا نہیں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، جو پاگل اور دیوانے ہوتے ہیں ان کی حرکتیں اس طرح کی نہیں ہوتی۔ پاگلوں کی حرکتیں اور ہوتی ہیں، دیوانوں کو تو اپنے جسم کی ہوش نہیں ہوتی، اور یہ تو بڑے نفیس الطبع ہے، لوگوں نے ہمیں جھوٹا کہنا ہے، اس لیے یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا پھر سوچنے لگ گئے، پھر سوچتے سوچتے کہنے لگے، ایک نے کہا اچھا پھر یوں کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ کیا ہے؟ شاعر ہے۔ ولید کہنے لگا کہ شعر کی جتنی بھی وہ قسمیں ہیں، رجز ہے، قافیہ ہے، وہ ساری قسمیں ہم جانتے ہیں، اور عرب کے لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی کلام جو ہے وہ شعراء کی کلام بھی نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر سوچ میں پڑ گئے، اچھا پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ ولید کہنے لگا جادوگر جو ہے، جس طرح وہ گروں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں، اپنی زندگی ان کی گندی ہوتی ہے، نجاست ان کے ٹپک رہی ہوتی ہے، ان سے بو آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جادوگروں والی بھی کوئی بات نہیں، کوئی اور لفظ تلاش کرو۔ اب جب سب لوگ ہار گئے تو وہ کہنے لگے ولید سے پھر تو ہی بتا دے کہ ہم کیا کہیں۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے۔ قرآن مجید نے سورۃ المدثر کے اندر اس کی اس کیفیت کا ذکر کیا، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ پھر کیا ہوا؟ ثم فکر، پھر اس نے سوچ بچار کرنی شروع کر دی، فقدر، اس نے ایک اندازہ لگایا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قتل کیف قدر، جو اس نے اندازہ لگایا وہ بڑا ہی برا اندازہ تھا، وہ غارت میں چلا گیا۔ پھر وہ غارت میں چلا جائے، سوچ کے وہ کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگا ہاں پھر یہی کہیں گے کہ یہ جادوگری ہی ہے، اس کی کلام کے اندر کوئی ایسا اثر ہے کہ جس کے ساتھ یہ کلام کرتا ہے، بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، ماں بہن کی دشمن، ہر چیز جو ہے وہ سارے رشتے جو ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ اس کی کلام کے اندر کوئی ایسا اثر ہے کہ جو سنتا ہے اس پر اس کا جادو چل جاتا ہے۔ بالآخر یہ بات طے ہو گئی۔ حج کے موسم کے اندر رستے جتنے مکے کو آتے تھے، اب رستوں پر ڈیوٹیاں لگ گئیں کہ اس رستے پر فلاں بیٹھے گا، اس پر فلاں، اور آنے والوں سے کہے گا کہ ہمارے مکے میں ایک ایسا شخص ہے، اس کے قریب نہیں جانا، وہ جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سننی، جو بھی اس کی بات سنتا ہے اس کے اپنے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہم روکیں گے، اور یہ انشاءاللہ ہمارا مضمون کل ہوگا آنے والے سبق کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ کو روکنے کے لیے کون کون سے حربے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو سیرت النبی کے مطابق بنائے جی۔ جی بے شک جی، ماشاء اللہ ہماری ایک بہن کی طرف سے آیا ہے، بڑی چیزیں اس نے یاد کروا دیں۔ لکھ رہی ہیں کہ آپ نے کل حضرت سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کے تذکرے کیے اور بشارتیں جو رسول اللہ نے ان کو دیں وہ آپ نے تذکرہ کیا، جس سے ایمان کا جذبہ اور تازہ ہو گیا۔ ایک بات جو قابل ذکر ہے،
آج بھی ان کی سخاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت عثمان کے باغ سے حاصل ہونے والی آمدنی سے آل سعود نے سعودی بینک میں رکھوائی ہوئی ہے اور ان کے نام کا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، اور مدینے کے اندر ایک بہت بڑا رہائشی ہوٹل ہے، اور وہ ہوٹل جو ہے اس کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کا جذبے کو اور سلامت رکھے، آپ کی معلومات کے اندر اور اضافہ کرے۔ حافظ برکات اللہ صاحب جو ہے ہمارے پچھلے کورسز میں وہ شریک ہوتے تھے، تو وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ ہاں، ان کی بیٹی کی پرسوں شادی بھی ہے، تو ہیں بھی بیچارے وہ مفلوق الحال، تو دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اس بیٹی کے اس موقع پر اللہ غیبانہ مدد جو ہے وہ شامل حال کرے، اور اللہ اس بیٹی کے بھی نصیب اچھے کرے۔ جی، سیرت کورس کے شرکاء کے لیے استقامت کی دعا کریں کہ استقامت کے ساتھ سیرت کورس میں شریک ہوتے رہیں آخر تک، اور جنہوں نے فارم پور کیے انہیں سیرت کورس میں شامل ہونے کی اللہ ہمت اور توفیق دے۔ جی ٹھیک ہے جی، پہلے آپ درود شریف سے آغاز کیا کرتے تھے تو اس دفعہ نہیں، بہت اچھا کیا جی، آپ نے یاد دہانی کرا دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور بڑے موقع پر قاری صاحب آپ نے یاد دہانی کرائی۔ آج تو ویسے ہی شب جمعہ ہے، تو اس لیے آپ حضرات ایسا کریں، دعا کرنے سے پہلے آپ سارے حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک، تیری بارگاہ کے اندر بیٹھے رہے، تیرے گھر کے اندر بیٹھے رہے، اے اللہ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ ہمارے جو سیلاب زدگان بھائی ہیں، اے اللہ ان کے جو نقصانات ہوئے اپنے خاص رحمت کے ساتھ اے اللہ ان کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک، جتنے بھی پریشان حال ساتھی ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جتنے ساتھی بیمار ہیں، بھائی ریاست صاحب کے دوست کی اہلیہ، بھائی زکریا صاحب کسی کا کہہ رہے ہیں، بھائی برکات اللہ صاحب، اے اللہ سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری جائز خواہشات کی تکمیل فرما دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزتوں کا ذریعہ بنا دے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں بھی اپنے مرحوم والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ ہمارے بھائی بوٹا صاحب ہیں، بڑی آج انہوں نے محنت کی ہے، صبح سے لگے ہوئے ہیں نیچے خواتین کے حلقے میں، وہ اے سی لگانے والا کام جو ہے آج انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، میں تو آج مصروف تھا، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ان کے حالت پر رحم فرمائے، اور اللہ غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی جھولیاں بھر دے۔ انہوں نے نماز تک لگے رہے ہیں، اے اللہ تو ہی اس کا بدلہ انہیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اور بھی جتنے اس کورسز کے معاونین ہیں، اے اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی برکات اللہ صاحب کی بیٹی کی جو شادی اور نکاح ہے، اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد اور نصرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا